بھائی بھائی کی مدد کو آ گیا۔ سعودی ولیعہد محمد بن سلمان نے پاکستان کو کہا ہے کہ وہ پریشان ہونا چھوڑ دے، فوراً $3 ارب پاکستان میں ڈپازٹ کرا دیں گے۔ ایک ایسے وقت میں یہ بیان آیا ہے جب پاکستان کو ایک برادر اسلامی ملک کے $2 ارب واپس کرنے پڑے، وہ بھی مشکل حالات میں۔ اس بارے میں اظہر علی خان سے بات کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں اظہر بھائی سے سوال کروں، میں آپ کو یہ بتاتا چاہوں کہ عامر رضا بہت جلد انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وہ اپنی کچھ گھریلو مصروفیات کی وجہ سے چھٹی پر تھے۔ آپ لوگوں کے بہت سے سوالات آ رہے تھے اس بارے میں، پوچھ رہے تھے آپ لوگ کہ عامر بھائی کہاں ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ بہت جلد انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے اگلے 1-2 روز میں۔ اب میں اظہر بھائی سے سوال کرتا ہوں، اظہر بھائی کا اس بارے میں تجزیہ بھی جانتے ہیں۔ اظہر بھائی، ایک ایسے وقت میں جب مشکل حالات تھے پاکستان کے لیے، تو ایک برادر اسلامی ملک نے اپنے $2 ارب واپس مانگ لیے، تو اسی وقت سعودی عرب میدان میں آ گیا۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں $3 ارب جو ہے نا ہم ڈپازٹ کرا دیں گے۔ عدیل بھائی، بہت اہم خبر ہے، بہت خوشخبری ہے پاکستان کی اس معیشت کے لیے جو اس وقت چیلنجز کو دیکھ رہی تھی، اور خاص طور پہ ان حالات میں جب ایک برادر اسلامی ملک نے بہت ہی مشکل حالات میں، جب پاکستان کو بہت ہی زیادہ وہ کیش کے کمی کا سامنا تھا، اس وقت اتنی بڑی رقم ایک ساتھ مانگ لی، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اچانک چیز ہو گئی، گو کہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں شیڈیول تھی کہ ہم واپس کریں گے، لیکن ہوتا یہی عموماً کہ ہم بہت سارے ری ان کو شیڈول کر دیا جاتا ہے جب کر دیا مشکل حالات جاتا ہے، ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اور ایک طرف جنگ چل رہی تھی، آپ نے ہرمز بند تھی، جی اس کی وجہ سے پیٹرول کے مسائل جی تھے، قیمتیں اوپر چلی جی گئی جی تھی، جی تو جی بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں، تو چلے ہم اس کو ری شیڈول کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ایسا کچھ نہیں کیا، اور ہماری معیشت کو سب سے زیادہ چیلنج اس وقت یہ درپیش تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ اب آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، آپ سبسڈی نہیں دے سکتے کسی معاملے میں۔ بالکل۔ اب اگر گورنمنٹ سبسڈی نہ دے تو آپ یہ دیکھیں، آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے جو فیول سپلائیز کی کمی تھی، اس کے بعد پیٹرول کی قیمت کیا $700-800 لیٹر تک پہنچ جاتی، تو اس لیے بہت زیادہ پاکستان مشکل حالات کا شکار تھا۔ تو عوام تو کبھی بھی جا کے آئی ایم ایف سے سوال نہیں کرتے، وہ تو گورنمنٹ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کر پا رہے چیزیں، تو گورنمنٹ بہت زیادہ مشکل میں تھی، اور ایسی مشکل میں ایک ملک نے اپنے $2 ارب ایک ساتھ ہی یکمشت مانگ لیے، تو ایک تو ان کو واپس کرنے تھے، دوسرا آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز پہ بہت زیادہ دباؤ آنا تھا، اس کی سطح نیچے جانی تھی، اور یہ پھر بہت ساری ایسے کاغذوں میں چلی جاتی ہے بات کہ آپ کو بہت ساری چیزیں مینٹین کرنی پڑتی ہیں، بہت سارے جرنلز میں اور لیجرز کو مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے بعد پاکستان نے اس وقت بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہا تھا، تو اس وقت میں سعودی عرب سامنے آیا اور اس نے کہا، شہزادہ محمد بن سلمان نے، کہ ہم آپ کو دیں گے $3 ارب، اور یہ امیجیٹلی ہم ٹرانسفر کر دیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قطر نے بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ $2 ارب دیں گے، اور تاکہ آپ کو کوئی کسی طرح کی مشکل نہ ہو۔ اب ہمیں اس کا تھوڑا سا یہ بھی پس منظر دیکھنا ہے کہ یہ $3 ارب جو ہے، ایک مشکل کے باوجود، مشکل تو اپنی جگہ تھی پاکستان کی، لیکن پاکستان کا جو کردار ہے نا وہ بہت ہی شفاف رہا اس سارے معاملے میں، ایران جنگ کے معاملے میں۔ بالکل ایسے ہی پاکستان نے جا کے سعودی عرب کو پروٹیکٹ بھی کیا، بالکل وہی مشورے دیے جو ایک بھائی کو دیے جاتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور اس کو بہت ہی مخلصانہ مشورہ دیا کہ ابھی آپ کے اوپر بظاہر حملہ ہو رہا ہے، لیکن ذرا صبر کریں۔ پتہ چلا کہ بہت سارے حملے ایسے تھے جو ایران نے نہیں کیے تھے، اسرائیل کی جانب سے ہو رہے تھے، یا اسرائیلی ڈرونز تھے، وہ بالکل ایسے پریٹینڈ کیا گیا تھا جیسے شاید ایران کی جانب سے ہی حملے کیے جا رہے ہیں۔ بالکل ایران کی سرحد کے بالکل قریب سے نا موساد نے ایک اٹیک لانچ کیا، راس تنورہ ان کی آئل فیسلٹی تھی اپنا دمام میں، اور یہ بہت ہی اہم آئل فیسلٹی تھی، یہاں سے بہت بڑی ایکسپورٹ کرتا ہے سعودی عرب، تو اس میں انہوں نے اس حد تک حملے کیے ڈرون کے کہ اس کو روکنا پڑ گئی وہاں سے آئل کی ایکسپورٹ سعودی عرب کو۔ تو اس کے بعد پاکستان نے کہا ذرا صبر کریں، دیکھتے ہیں، تو کیونکہ نظر یہ آ رہا تھا کہ ایران حملے کر رہا ہے سعودی عرب پہ، لیکن پھر جب یہ رکے ٹھہرے، انہوں نے تدبر کا مظاہرہ کیا، تو پتہ چلا کہ جب کیا تو پتہ لگا کہ یہ تو فالس فلیگ آپریشن تھا اسرائیل کا، موساد نے لانچ کیا تھا۔ تو اس کے بعد سعودی عرب کو اور بھی بات سمجھ میں آئی کہ پاکستان جو بات کر رہا ہے نا، اس کو بہت ہی ٹھنڈے برف کے دماغ سے سوچیں آپ، اور اس کے بعد اس پہ عمل کریں۔ تو جب انہوں نے ہماری مشوروں پہ عمل کیا تو انہیں بہت فائدہ ہوا، اور خطے میں جو آگ ان کی گھر کی طرف بہت تیزی سے جا رہی تھی وہ نہیں گئی، عرب اور ایران جنگ رک گئی۔ تو اس کے بعد پاکستان نے جو ایک دفاعی معاہدے کے تحت اپنے جو فوجی ہیں وہ بھی تعینات کیے، اپنا نظام بھی سارے ڈیفنس کے وہ بھی تعینات کیے، تو اب ایک ہم نے پروٹیکٹیو شیلڈ کے اندر لے لیا ہے سعودی عرب کو۔ تو سعودی عرب دیکھ رہا ہے کہ ہم طاقتور تو ہیں لیکن ہم مخلص بھی ہیں، اور اسی لیے سعودی عرب اس مشکل وقت میں سامنے آیا ہے۔ پاکستان نے ان سے بات کی اور انہیں اندازہ ہوا کہ یہ بہت ہی ضروری ہے، تو وہ انہوں نے اپنا دل بھی کھول دیا،
اور انہوں نے اپنے خزانے کے منہ بھی کھول دیے اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو اس مشکل وقت میں کسی طرح بھی لڑکھڑانے نہیں دیں گے اس کی معیشت کو اور اس کو سپورٹ کریں گے، اور اسی لیے 3 ارب ڈالر کا 3 ارب ڈالرز کے آنے کے بعد پاکستانی معیشت پر کون سے مثبت اثرات ہیں جو مرتب ہوں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ 3 ارب ڈالر آتے ہی نا، جب جیب میں آتے ہیں نا 3 ارب ڈالر، تو آپ کے پاس رکھے ہوئے پیسوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں زر مبادلہ ذخائر۔ تو پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک میں رکھے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں نا، وہ جو 2 ارب ڈالر کم ہو گئے تھے، اب الحمدللہ 3 ارب ڈالر بڑھ 3 گئے، ارب ڈالر آ گئے، یعنی 1 ارب ڈالر اور آ گیا، اور ابھی قطر سے 2 ارب ڈالر جب اور آ جائیں گے تو وہ 5 ارب ڈالر ہو جائیں گے، 5 ارب ڈالر ہو جائیں گے تو وہ اور بڑھ جائے گا۔ تو یہاں سے جب آپ دیکھتے ہیں نا، تو زر مبادلہ ذخائر بڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے عرصے تک سروائیو یہ ملک کر سکتا ہے اگر اس کی ساری چیزیں بھی روک دی جائیں، پیسے کتنے ہیں اس کی جیب میں، تو ہم 2 3 4 مہینے تک آرام سے سروائیو کر سکیں گے، کیونکہ ہمارے مختلف اور شکل میں بھی پیسے ہمارے پاس رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بالکل سیدھا ایک حساب ہو گیا جو ہمارے کاغذوں میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ کے پاس پیسے آ جاتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے جو دیگر سرمایہ کار ہیں نا دنیا کے، وہ آپ پہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یار ان کی معیشت جو ہے نا وہ ڈول نہیں رہی، یہاں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ تو پاکستان ان کے پاس پیسے موجود ہیں جی، تو پاکستان جو SIFC کے تحت بہت سی سرمایہ کاری کروا رہا تھا نا، اسپیشل انیشیٹو فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے ذریعے، تو وہاں وہ اس میں جو بار بار کہتا تھا کہ آئیں ہمارے پاس سرمایہ کاری کریں، پاکستان محفوظ ملک ہے، تو اب وہ دیکھیں گے کہ کیا ان کی جیب میں پیسے ہیں اپنے، تو وہ کہیں گے ہاں ہیں، ان کے زر مبادلہ ذخائر دوبارہ سے مستحکم ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد پاکستان میں سرمایہ کاری آ سکے گی۔ تیسری اور اہم بات یہ کہ پاکستان بہت سے ایسے فیصلے لے سکے گا جو وہ پیٹرول کے حوالے سے لیتا ہے، عام آدمی کی زندگی کے حوالے سے لیتا ہے، جو وہ ساری چیز پہلے چونکہ جیب میں پیسے نہیں تھے تو عوام پہ بوجھ بہت زیادہ جا رہا تھا، تو اب یہ گورنمنٹ تھوڑا بہت بوجھ اپنے اوپر اٹھا سکتی ہے، بانٹ سکتی ہے، جی، دکھ درد بانٹا جا سکتا ہے عوام کے ساتھ، اور ان کو کسی درجے میں سستا فیول اور اس طرح کی چیز دی جا سکتی ہے۔ کچھ پرائز بھی ہم آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کم ہوتی دیکھ رہے ہوں پیٹرول کی اور ڈیزل کی، تو اس سے ظاہر ہے ہر گھر کو ریلیف ملے گا، ہر شہری کو ریلیف ملے گا۔ اچھا اظہر بھائی، یہ 3 ارب ڈالر تو چلے پیسوں کی بات ہوگی، لیکن اس 3 ارب ڈالرز کو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی شکل میں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ عدیل بھائی، یہ جو ہم اس پوری جب جنگ کو دیکھتے ہیں نا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب جو پہلے ہی ایک برادر ملک تھے، اسلامی ملک تھے، بہت قریب آ گئے ہیں ایک دوسرے کے، کیونکہ پاکستان نے ایک ایسے ملک پر جا کر ان سے ملاقاتیں کی، وار زون میں اڑ کر آپ جا رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہی تدبر اور یہی حکمت عملی ایسی تھی جس کی وجہ سے جنگ کے بادل وہاں سے چھٹ گئے سعودی عرب سے، اور سعودی عرب جو بہت زیادہ لائم لائٹ میں آ گیا تھا جنگ کی اور نشانہ بنتا جا رہا تھا، وہ تدبر اور حکمت عملی کی وجہ سے جو پاکستان نے ان کو بتائی، اس کی وجہ سے باہر نکلتا ہوا اب دکھائی دے رہا ہے، اور اسی لیے بہت سارے نشانے اب وہاں پر نہیں لگ رہے جو ہم پچھلے کچھ دنوں میں دیکھ رہے تھے۔ تو آپ جب کسی کو بچا لیتے ہیں نا مشکل وقت میں، جو آپ ہاتھ تھامتے ہیں کسی کا، تو وہ کوئی نہیں بھولتا، اور وقت پہ کون کھڑا رہا، کون چھوڑ کر چلا گیا، وہ آنکھ کبھی نہیں بھولتی انسان کی۔ تو ریاستیں بھی اسی طرح کرتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا نا ایران کے کیس میں کہ مودی جب تک اس کو فائدہ تھا، وہ جا کے ایران میں سرمایہ کاری کے نام پہ وہاں اپنے ایسٹس لگاتا جا رہا تھا، انٹیلیجنس کی بھی ویسے بھی، اور اس نے پوری بحریہ تباہ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا US کے ساتھ مل کے۔ اتنا بے وقوف اور اتنا چھوٹے ذہن کا انسان ہے یہ کہ اس نے جا کے اسرائیل سے دوستی کرنی شروع کر دی اس وقت میں جب اسرائیل کو یورپ بھی نہیں پوچھ رہا تھا اور وہ کوئی منہ نہیں لگا رہا تھا، یہ چلے گئے وہاں پہ۔ تو انہوں نے پیٹھ میں خنجر گھونپا سعودی عرب کی، تو سعودی عرب کو 2 چہرے ہمیشہ یاد رہیں گے، ایک اس صورت میں کہ وہ مودی کیا کر رہا تھا، اسرائیل کیا کر رہا تھا، اور دوسرا یہ کہ پاکستان اس وقت کیا کر رہا تھا اور کس طرح سے ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ بالکل، بہت شکریہ اظہر بھائی۔ اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ سارے معاملے پر روشنی ڈالی کہ 3 ارب ڈالر آنے کے بعد پاکستانی معیشت سنبھل جائے گی۔ عدیل احمد اور اظہر علی خان کو فالو کرتے رہیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔